آج اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، اللہ کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، اللہ نے بنایا ہوا ہم کو سب دیا ہے، اناج ہم کو ملتا ہے، اللہ کے زمین پر رہتے ہیں، ہم پر کوئی تکالیفیں نہیں، بارش کے دنوں میں بارش آتی ہے، گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی ہے، سردی کے موسم میں سردی ہوتی ہے۔ اگر یہ نظام سب درہم برہم ہو جائے اور یہ نظام ختم ہو جائے تو اس زمین پر ایک بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ محترم بھائی، اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک انسان اپنے 6 مہینے کے پانی کا کوٹا جمع کر کے رکھ لے، اوپر سے کوئی مدد نہیں ہوگی، تو کیا بتائیے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، کوئی آدمی اپنے 6 مہینے کے پانی کا پینے کے پانی کا کوٹا جمع کر کے رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھ بھی لے، جب پانی جمع ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک رہتا ہے تو وہ پانی سڑ جاتا ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے اس کے انتظامات فرمائے، کہیں کھلے طور پر تالابوں کی شکل میں، کہیں بوڑیوں کی شکل میں، بوروں کی شکل میں، اور زمین کے اندر پہاڑوں کی زمین سے پورے زمین کے اندر ایک قدرتی پائپ لائن بچھا دی، اور کہ ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے محترم بھائیو بزرگوں دوستو۔ اللہ نے آخری نبی کی امت ہم کو بنایا ہے اور ہم پر کچھ قانون عائد کیے ہیں، کچھ شریعت دی ہے، کچھ قاعدے ہمارے لیے دیے ہیں۔ اگر ہم اس قاعدوں کو، اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جو ہمیشہ کی ہماری زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے عیش و آرام کے اندر ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں 60-70 سال کی زندگی دی ہوئی ہے۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ ہال کے اندر رہتا ہے، ایگزامینیشن ہال کے اندر، تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میں جو اس پیپر کے اندر جو سوال آیا ہوا ہے، اگر میں اس کا جواب صحیح لکھوں گا تو مجھے آگے کوئی ڈگری مل سکتی ہے، اگر میں اس کا جواب غلط لکھوں گا تو میں ناکام ہوں گا، دیے گئے ہیں جو فیس بھری گئی ہے وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح محترم بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دنیا بھی ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ کوئی عیش پرستی کی جگہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے ہم کو اس زمین پر اپنی من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا، ہم کو پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 27ویں پارے کی دوسرے صفحے پر ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو صرف میں نے اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ رحمت للعالمین ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ایسا نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین، ایسا نہیں کہا، پورے عالم کے لیے ہے اللہ۔ جتنے انسان اس روئے زمین پر بستے ہیں سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ اگر مالک دوسرا ہوتا تو جو سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، سردیوں کے موسم میں سردی ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں گرمی ہوتی ہے، اور اگر دوسرا خدا ہوتا تو ان میں اختلاف ہو جاتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ خدا کہتا کہ میں سورج ادھر سے نکالوں گا، دوسرا خدا کہتا کہ میں سورج ادھر سے نکالوں گا، ان کے اندر اختلاف ہو جاتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا اور اس دنیا کے اندر فساد مچل جاتا۔ لیکن احسان مانو، شکر ادا کرو اللہ کا، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر سیکنڈ پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کوئی عیش پرستی کا ماحول نہیں ہے محترم بھائیو بزرگوں دوستو۔ اللہ نے ہمیں 60-70 سال کی زندگی دی ہے تو ہم کو اس کو قوانین کے مطابق گزارنا ہے۔ ہمیں ابھی پتہ نہیں چلے گا، اور ہم پر جب مصائب آتے ہیں، کچھ پریشانی آتی ہے، مشکلات آتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے میرے اس کام میں گڑبڑی آئی، میں نے یہ تجارت اچھے طریقے سے زیادہ محنت نہیں کی اس لیے میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں آیا۔ لیکن انسان کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ میں نے اس سنت کو چھوڑا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے،
میں نے ٹال مٹول کی ہے، ناپ تول میں میں نے کمی کی ہے، اس لیے میری تجارت کے اندر برکت نہیں آ رہی، مجھ سے نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہے، اس لیے میرے گھر کے اندر پریشانی اور مصیبتیں آ رہی ہے۔ انسان کا دماغ اگر اس طرف جائے، شریعت کی طرف جائے، اپنے مذہب کی طرف جائے، اپنے مذہب کی قانون کی طرف جائے، تو وہ اس مذہب کے قانون کو اپنائے گا، جو غلطی اس سے ہو رہی ہے اس غلطی کو دیکھے گا، اس کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس پر نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ اس پر کوئی قرض ہوگا، اور اس کے تجارت کے اندر برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد ہوگی اس کے لیے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ شریعت محمدی کو اور اللہ کے حکموں کو پکڑنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وقت کی ترغیب دلائی ہے، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا۔ اے مسلمانوں، تم پر میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تھام لو، اور تم پر اس پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فِطْرَةً إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، جو میری سنت کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، وَمَنْ كَانَتْ فِطْرَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ، جو غیروں کی سنت کو اپنائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اور جب قیامت کے اندر حساب و کتاب لیا جائے گا اور تمام انسانوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، غور سے سن لو، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ جو فرعون کی، نمرود کی، حامان کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی غیروں کے ساتھ ہوگا۔ جو عیسائیوں کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں اور ہمارے کام پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے ہر چیز کے اندر یہود و نصارہ کا طریقہ نظر آتا ہے۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا جو ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور غیروں کی مشابہت اختیار ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا جنم دن آتا ہے اور مسلم نوجوان چوروں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر کیک لا کر برتھ ڈے مناتے ہیں، محترم بھائیو، بزرگ دوستو، نہ قرآن کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا ثبوت اگر کسی قوم سے ملتا ہے تو یہود و نصارہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر برتھ ڈے منانا اور جنم دن پر خوشی منانا اگر جائز ہوتی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن کیک کاٹتے اور برتھ ڈے مناتے اور خوشی مناتے، حضرت عثمان غنی بھی خوشی مناتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی مناتے۔ نہ صحابہ کرام نے کبھی جنم دن منایا، نہ ہمارے اسلاف نے کبھی جنم دن منایا، نہ کبھی تابعین نے جنم دن منایا۔ ہم کون ہیں؟ ہم ان کے پیر کے دھول کی برابری بھی نہیں کر سکتے اور ہم جنم دن منانے لگے۔ کس نے ہم کو یہ طریقے سکھلائے؟ مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور یہود و نصارہ نے اپنا دماغ چلایا ہوا ہے کہ ہم اس طرح یہ چیز ہم نافذ کریں گے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، اور الگ الگ فیشن لیول کے کپڑے نکالے انہوں نے، الگ الگ طریقے نکالے انہوں نے، اور مسلم قوم کو گمراہ کر دیا، اور مسلمان قوم اتنی بے ہوش ہو گئی، مدہوش ہو گئی کہ ان کے طریقوں کے اندر، ان کے پلاننگ کے اندر پھنس گئی۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو تجھے مجھ سے دور لے جا رہی ہے، میرے نبی کی سنتوں سے دور لے جا رہی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں،
اگر ہم یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ کے نبی کے فرمان اور ان کے حکموں کے خلاف گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، تو کل ہمارا حشر بھی ان منافقوں کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ آج کتنے مسلمان لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جنہیں نماز کا طریقہ بھی آتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا بھی پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کسی کو تو کلمہ توحید بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے؟ کیا ایسے ہی ہم کو پیدا کیا گیا ہے بے بنیاد؟ کوئی کام دے کر ہم کو پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کوئی تو مقصد ہوگا اتنی بڑی دنیا بنانے کا، اتنے سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا۔ لاکھوں انسان ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں انسان چلے جاتے ہیں دنیا۔ یہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے، سردی کے موسم میں سردی ہو رہی ہے۔ اللہ نظام کیوں چلا رہا ہے؟ کس کے لیے نظام چلا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے نظام چلا رہا ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی گناہ کیے، پچھلی قوم بھی ٹال مٹول میں کمی کرتی تھی، پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، بستی کی بستیاں اجاڑ دی پورے۔ قوم لوط پر ایسا اللہ نے عذاب کیا کہ آسمان سے پتھر برستے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، زمین سے پانی نکلتا تھا۔ قوم نوح کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن قربان جاؤ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی چیز یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ نے میری بات سن لی، میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے مانگی کہ میری امت کے اندر ایک دوسرے کے اندر جھگڑا و فساد نہ ہونا۔ اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا اور اللہ نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اور جو ہم بچے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کے اندر کون سا گناہ نہیں ہوتا؟ ہر گناہ یہ مسلم قوم کر رہی ہے۔ اس مسلم قوم کے اندر شراب نوشی عام ہے، زناکاری عام ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے اس قوم کے اندر، سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس قوم کے اندر۔ اللہ نے ہمیں آخر کیوں بچا رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ جس نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں نا، جس نبی کے حکموں کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں نا، اسی نبی نے دعا کی تھی کہ اس امت کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہیں کرنا۔ اسی کے صدقے طفیل میں ہم بچے ہیں، اسی کے صدقے طفیل میں ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو کیا کسی کے احسان کرنے کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا؟ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے ہم پر لاکھوں ہزاروں احسانات کیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ ان پر احسان کریں، کچھ ہم بھی ان کے باتوں کو مانیں، کچھ ہم بھی ان کے قوانین کو فالو کریں۔ اگر نہیں کرتے تو سن لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تم لوگ ناپتول میں کمی کر رہے ہو، اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ تم نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ تم شراب نوشی عام کر رہے ہو، اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اس دن خوف و حیرت کے سبب وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل خالی اور بدحواس ہوں، اور وہ اللہ کے محشر میں یہ کہیں گے
اے اللہ ہمیں اور تھوڑی مہلت دے دیجئے، ہم دنیا میں جا کر اچھے اعمال کریں گے اور اس آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جواب دیں گے، کیا میں نے تمہیں 60-70 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ تم نے اس 60-70 سال کی زندگی کے اندر یہی کہا تھا کہ ہم اسی طرح عیش پرستی میں رہیں گے، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد ہمیں ڈبل اٹھایا نہیں جائے گا، تم نے یہی کہا تھا نا؟ اب تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو عمر دی گئی تھی وہ عمر ختم ہو چکی ہے، جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں، بہر غفلت تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر یہ دنیا ہے کوئی بستی نہیں، جائے عیش و عشرت کوئی مستی نہیں۔